असल इश्क तो जो है वो इश्क की तहज़ीब जो है वो भी जब तक कि आपकी तालीमी और जब तक कि आपकी तरबियत के हवाले से जब तक आपके माशरे में रवैयों की तरबियत ना हो, इश्क भी एक रवैया है। जब हम नेकी और हुस्न और सा अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट ज़मीरुद्दीन और इस वक्त मैं मौजूद था पिंडी एक मशायरे के अंदर और यहाँ पर मुलाकात होगी अहमद फरीद साहब से। बहुत अच्छी शायरी पढ़ते हैं, बहुत अच्छे शेर लिखते भी हैं। हम से मेरा ये चैनल तो सियासत से मुतल्लिक़ था, पॉलिटिक्स के अबाउट में जितने भी कंटेंट मेरे सारे थे वो पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड थे। लेकिन आज मुझे इनको सुन के बड़ा सुकून मिला, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इनका थोड़ा-सा तारुफ़ कर लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने शायरी किस वक्त स्टार्ट की, कब आपको ये शौक़ पड़ा? दरअसल मैंने जब शऊर की आँख खोली और मैंने ज़रा समझदारी से चीज़ों को अपने आस-पास देखा, तो मैंने ख़ुद को शेर में मुब्तला पाया। यानी मुझे शेर मैंने कहना पहले ही शुरू कर दिया और बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं ख़ुद शेर कहने लग गया। क्योंकि शेर का मलाका जो है वो बदियत है। जो शायर जिसे कुदरत बनाती है, पैदा करती है, वो बाय बर्थ ही शायर होता है। तो वो ज़ाहिर है मैं पहले दिन से रुझान रखता था। प्राइमरी स्कूल के ज़माने में भी वो हमारे यहाँ वो लाइब्रेरियाँ होती थीं, वो 25 पैसे किराए पर वो मिलती थी कहानियाँ टार्ज़न की, उमर अय्यार की। यानी तीसरी चौथी क्लास में भी तो मैं अपने स्कूल में रिसेस में कोई फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, पतंगबाज़ी कोई मैंने खेल नहीं खेला। और उस ज़माने में भी मैं अपने जितने पैसे मुझे मिलते थे वो रिसेस में कुछ खाने-पीने के लिए, मैं वो कोई रिसाला या कोई किताब किराए पर लेकर पढ़ता था। अच्छा माशाल्लाह, ये तो एक आपने स्टार्ट से ही कोई गेम नहीं खेली, कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ शायरी को टच किया है आपने और शायरी को ही पढ़ा है। तो क्या मुल्की हालात पर भी आप शायरी लिखते हैं? दरअसल वो कोई उस तरह से शायरी एजेंडे के तहत तो हो नहीं सकती कि किसी आप पहले लाइन खींचें और फिर आप शेर कहें। लेकिन आप जिस माशरे में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, तो उससे आप लाताल्लुक़ तो नहीं रह सकते। वो आपके सियासी, माशी, माशरती, समाजी हालात जो हैं, वो आपके सोच पर, आपकी फ़िक्र पर, आपकी शायरी पर ज़रूर असरअंदाज़ हो रहे होते हैं। तो मेरी शायरी में भी जो असली तकाज़े हैं, उनके मुताबिक शेर आ गए हैं, लेकिन वो कोई सोची-समझी प्लानिंग से नहीं आए, बस वो फ़िल-बदी आ गए हैं। और वैसे भी जो शेर का मकसद है वो इस्लाह अहवाल है, माशरे की खिदमत है, माशरे की बेहतरी है, माशरे की तरक्की है, माशरे का इर्तक़ा है और ख़ल्क़ खुदा के जो दुःख हैं उनको कम करने की एक कोशिश है। हर फ़नकार, गाने वाला, लिखने वाला, पेंटर, मुसव्विर, जो भी तमाम लोग हैं, फ़ाइन आर्ट्स के लोग हैं, वो अपने फ़नून लतीफ़ा के ज़रिए ख़ल्क़ खुदा के गमों को, दुखों को कम करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी अपना एक मामूली सा शायर होने की हैसियत से जो भी मेरे पास लफ्ज़ और शेर और कलम था, तो मैंने अपने लोगों के मसाइल को ज़रूर उसमें बयान किया। अच्छा, जो यंग जनरेशन आ रही है आपकी, जैसे कि क्लास 10 से स्टार्ट होती है यंग जनरेशन, वो एक अजीब सी शायरी में मशगूल हो जाती है, कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? वो शेर है शहज़ाद अहमद साहब का, था बुज़ुर्गों ने दरे पीरे मुग़ां देखा हुआ, उन बुज़ुर्गों को भी है हमने कहाँ देखा हुआ। दरअसल जब हम स्कूल कॉलेज में थे, हमारे ज़माने में बज़्म अदब होता था और एक हफ़्ते में 1 दिन तकरीरी मुकाबला, नात का मुकाबला, हम का मुकाबला, बैतबाज़ी का मुकाबला होता था। तो हमें हमारे असातिज़ा कहना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना सिखाते थे। अब जब से ये तालीम प्राइवेटाइज़ हुई है और वो छोटे-छोटे घरों में बड़े-बड़े इदारे खुल गए हैं, ना वहाँ पर स्पोर्ट्स हैं, ना वहाँ पर हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं, ना वहाँ पर शेर व अदब का या किसी ज़ौक़ की तरबियत का कोई सामान है। तो वो जो एक बिल्कुल एक नई नस्ल आ रही है, जो अपने जिसके ज़ौक़ की कोई तरवीज और इशाअत नहीं हो सकी है, तो वो फिर मौलिक है, फ़िक्री तौर पर मौलिक नस्ल है। ना उसके पास कोई तहज़ीब व अख़लाक की ज़मीन है, ना उसके पास कोई मुस्तक़बिल के आदर्श के ख़्वाबों का कोई आसमान है। तो वो बिल्कुल एक मुतज़ब्ज़ब जनरेशन है। अगर ये कहा जाए कि जो हमारी रूह असर है वो तज़ब्ज़ुब है, यानी कन्फ्यूज़न है। कोई भी शख़्स किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा कि ये ठीक है कि ये ठीक है। हमारे ज़माने में हमारे सामने आदर्श थे, गालिब थे, फैज़ थे, मीर थे, तरक्की पसंद शायरी थी, हल्का अरबाब ज़ौक़ की शायरी थी, अदबी
تحریکیں تھیں جو ہماری تربیت کرتی تھیں، ادارے ختم ہو گئے ہیں، اسکولوں کالجوں میں وہ ماحول ختم ہو گیا ہے. اس وجہ سے وہ جو جس کے جی میں آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے، اور جو جس کے سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس پر سر دھن رہا ہے اور اس کو داد دے رہا ہے. اچھا یہ دیکھیں اب جس طرح ینگ جنریشن ہے ہماری، وہ صرف اور صرف یہ کہلاتی ہے کہ اب عشق محبت، بس اس قسم کی شاعری، اب عشق کی حقیقی اور عشق کی مجازی کو سمجھ نہیں رہے. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں. دراصل عشق تو جو ہے وہ عشق کی تہذیب جو ہے وہ بھی جب تک کہ آپ کی تعلیمی اور جب تک کہ آپ کی تربیت کے حوالے سے، جب تک آپ کے معاشرے میں رویوں کی تربیت نہ ہو، عشق بھی ایک رویہ ہے. جب ہم نیکی اور حسن اور سادگی اور سچائی اور سخاوت کو عام نہیں کر سکے تو ہم عشق کی بھی تشریح و توضیح نہیں کر سکے ہیں. اور ہمارے زمانے میں جہاں اور بہت ساری چیزوں کے معنی تبدیل ہو گئے ہیں، تو یہ عشق و محبت کے معنی بھی، تو وہ عشق حقیقی یا خالق کا عشق یا مخلوق کا عشق، یا وہ بھی چیزیں بڑی کنفیوز ہو کر رہ گئی ہیں. اور بہت یعنی جیسے ہمارا پورا کا پورا معاشرہ ہی ایڈہاکزم کا شکار ہے کہ بس آج کا دن گزر جائے، کل پھر دیکھا جائے گا. تو ہماری محبتیں بھی وہ ایڈہاکزم کا شکار ہو گئی ہیں کہ آج کا دن ایک محبت چل جائے، پھر کل نئی محبت ہے اور نیا مسئلہ ہے اور نیا کوئی پرابلم ہوگا. اسی وجہ سے ہم اپنے کوئی سٹینڈرڈز طے نہیں کر پا رہے، ہمارے کوئی ہیروز مستقل نہیں طے پا رہے. لوگ آتے ہیں 2-4 دن اپنا نام بناتے ہیں، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل کے ذوق کی تربیت کی بہت ضرورت ہے. جب تک ہم ان کے رویوں کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو عشق کرنا نہیں سکھائیں گے، ان کو سخاوت کرنا، معاف کرنا، نیکی کر کے دریا میں ڈالنا، اور ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کی کیئر کرنا، ایک فلاحی انسانی معاشرے کے کردار میں ان کا جو حصہ ہے وہ ہم ان کو نہیں بتائیں گے، تب تک یہی تذبذب اور یہ بے یقینی اور یہی والی غیر یقینی صورتحال رہے گی. کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت تک. اچھا اس کے علاوہ آج کل کے جو دور میں ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ خود کو اس طرح پاتے ہیں کہ وہ لائف کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اسٹرگل کرتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں، ہم ہی کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ دراصل لڑکی اور لڑکے کی اگر آپ نے بات کی ہے تو آدم اکیلے تھے اور تنہائی کا دکھ تھا، تو خدا نے ان کے اس تنہائی کے دکھ کو دور کرنے کے لیے ان کے ہی باطن سے، ان کی پسلی سے حوا کو تخلیق کیا. تو یہ اٹریکشن تو اس دن سے ہی موجود ہے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود کا حصہ ہیں، ایک دوسرے سے بچھڑا ہوا جز ہیں. وہ دونوں اکٹھے ہوں تو پھر ایک وجود ہے. یہ تو محبت اور یہ جو اٹریکشن ہے یہ تو ہمیشہ سے موجود رہی ہے. لیکن جب میں ان پہ پھر بھی عرض کروں گا، جب ہمارے رویے اعلیٰ ہوتے ہیں، ہماری اخلاقی قدریں منضبط ہوتی ہیں اور مرتب ہوتی ہیں، تو پھر تمام رویے صحت مند اور اپنی اپنی جگہ پر درست ہوتے ہیں. جہاں ہم نے اپنے معاشرے کا، معاشرت کا، سیاست کا، معیشت کا، اپنے اخلاق کا، اپنی دیگر چیزوں کا برا حال کر لیا ہے، اور ہم من حیث القوم، من حیث المعاشرہ زوال کی طرف بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو جس طرح ہمارا دیگر شعبوں میں زوال ہوا ہے، اسی طرح عشق میں بھی زوال ہو گیا ہے. تو وہ جو عشق کا اعلیٰ آدرش تھا، عشق کے اعلیٰ رویے تھے، اور بہت ہی مطلب اور طرح سے بات تھی، وہ بہت ہی سطحی اور بہت ہی وقتی اور بہت ہی مطلب پست تصورات وابستہ ہو. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے یہ وقتی مفاد پرستی تک محدود کر دیا گیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ محبتوں میں بھی لوگ آپ دیکھیں گے اس طرح سے مخلص نہیں ہیں. ان کا کوئی وہ ہم پہلے ہمارے زمانے میں کہا جاتا تھا ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا، یا ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز. یہاں تو ہر آئے دن کے ساتھ رویہ بدل جاتا ہے، محبت بدل جاتی ہے، دوست بدل جاتے ہیں. تو کوئی کسی کے ساتھ مستقل بنیادوں پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور اس بے یقینی نے اور اس عدم اعتماد نے بھی بہت زیادہ فرسٹریشن کو پیدا کیا ہے، اور بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں جرائم کی شرح اور بہت زیادہ معاشرے میں جو بے یقینی اور بے چینی کی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہر روح انسیٹسفائیڈ ہے. ہر تمام دل جو ہیں وہ دکھ سے اور یہ بے یقینی سے اور بے وفائی سے ٹوٹے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے وہ اس کا ریئیکشن ہمیں معاشرے میں توڑ پھوڑ کی شکل میں زیادہ تر نظر آتا ہے. اس کی وجہ سب سے زیادہ تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اکثر بچے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مذہب اسلام، ہمیں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ انگلش. اب زندگی جو بسر کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسلام کے مطابق، لیکن ہو انگریز کے مطابق رہی ہے. دراصل ہم تو ویسے بھی چوں چوں کا مربع بن گئے ہیں. اسلام ہمارا مذہب ہے، ہماری میں اب
شاید کہہ نہ سکوں یا آپ کے لیے مناسب نہ ہو، ہماری اقتصادی صورتحال، ہماری اکنامکس کیا اسلامی ہے؟ کیا پھر ہماری جو معاشرت ہے وہ اسلامی ہے؟ جس چیز کو ہم جمہوریت کا نام دے رہے ہیں، اسلام کا اس سے کتنا تعلق ہے اور کیا تعلق ہے، اس کو بہرحال بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے نام مسلمانوں کے رکھے ہیں، لباس مسلمانوں کا پہن لیتے ہیں، رواج کے طور پر تو ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، لیکن فکر کے طور پر شاید ہم نے من حیث القوم، من حیث المعاشرہ ابھی اپنے دین کو قبول نہیں کیا۔ نہ ہم نے ابھی قرآن کو سمجھا ہے، نہ ہم نے اس پہ غور کیا ہے، نہ اس کو اپنے اوپر لاگو کیا ہے، اور نہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہماری شریعت اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، ہماری ثقافت اور ہے، ہماری تہذیب اور ہے، ہماری تاریخ اور ہے، ہمارا کلچر اور ہے، ہمارے کھیلیں اور ہیں، ہماری سیاست اور ہے، یعنی ہم بالکل ایسے چوں چوں کا مربع بنے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہی ہم کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے، کسی منزل پر نہیں پہنچ پا رہے۔ چلیں تھینک یو ویری مچ، آج کی اسٹوری میں اتنا ہی کافی، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تھینک یو، اللہ حافظ۔